سر چینی وزیر خارجہ کا پاکستان دورہ ہوا، پھر وزیر اعظم سمیت فیلڈ مارشل سے بھی ملاقات ہوئی اور سی پیک سمیت دفاعی معاہدوں کی بھی بات کی گئی ہے۔ چین سے دفاعی لحاظ سے ہمیں مزید کون سی ٹیکنالوجی ہے جو لینی چاہیے؟ کوئی جدید میزائل یا نئے جہاز جو پاک افواج اور خاص کر کے ایئر فورس کو مزید طاقتور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے شجیہ، دیکھیے ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کی سوورنٹی کرنی ہے۔ چائنا ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، بہت قریبی دوست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم نے دنیا کو بھی انگیج رکھنا ہے۔ ہم نے اس کا مطلب چائنا سے دوستی کا مطلب کسی اور سے ناراضگی نہیں ہوتا، اور اگر کسی اور ملک سے دوستی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چائنا کی دوستی پہ ہم کمپرومائز کر رہے ہیں۔ سی پیک کو بھی کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ جو آپ سوال کر رہی ہیں پاک فضائیہ، ہمارے پاس بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے، اور ہم نے ان اے وے انڈائریکٹلی فائدہ چائنا کا کیا بھی ہے۔ ہم نے مگ 19 جو F-6 جہاز تھا اس کو تقریباً 100 سے زیادہ ماڈیفکیشن ہم نے کر کے دی تھی اس زمانے میں، جب چائنیز ٹیکنالوجی کا ایکسپوجر بھی نہیں تھا اور نہ اتنی ایڈوانس تھی، کیونکہ ہمارے لوگ پاک فضائیہ کے جب میں بھی تھا تو اس زمانے میں جو F-86 ہمارے پائلٹس اڑاتے تھے وہ امریکن جہاز تھا، وہ ان پٹ چائنیز کو ہم دیتے تھے کہ دنیا یہاں پہنچ گئی ہے، انہوں نے امپروو کیا۔ یہاں تک کہ آج ہم نے دیکھا کہ JF-17 تھنڈر بھی ہم نے چائنا کے کولیبوریشن سے بنایا، J-10C بھی ہم نے جنگ میں استعمال چائنا کا کیا۔ چائنا کے پاس بہت کچھ ہے۔ PL-15 میزائل اب بہت فیمس ہو چکا ہے، سب جانتے ہیں، اس کی 200 کلومیٹر زیادہ رینج ہے۔ چائنا اب PL-17 بنا رہا ہے اور PL-21 بھی بنا رہا ہے۔ ایک بات یہ ہے جس پہ ہم ظاہر ہمیں پرسو کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو J-35 جہاز وہ بنا رہے ہیں اور J-20 جہاز ہے وہ اسٹیلتھ 5th جنریشن ہے، اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کتنی وائبلٹی ہے، کیونکہ چائنا کا ہمارے ساتھ کمفرٹ لیول بھی بہت زیادہ ہے، اور الحمدللہ چائنا کو ہم نے ریسیپروکیٹ بھی کیا کہ ان کی ٹیکنالوجی کو ہم نے ویلیو ایڈ کر کے دنیا کو ثابت کیا ہے کہ پاک فضائیہ نہ صرف جہازوں کو انڈکٹ کرنا جانتی ہے بلکہ ان کی بیسٹ اور موسٹ افیکٹو اور کارگر جس کو کہتے ہیں جنگ میں رزلٹ اورینٹڈ پرفارمنس بھی دکھا سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، روس یوکرائن جنگ بھی ممکنہ طور پر اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، کیونکہ یوکرائنی صدر زیلنسکی نے روسی صدر سے ملنے پر آمادگی بھی ظاہر کی ہے، اور جنگ کے خاتمے کے لیے روسی صدر کی جو ٹرمپ سے ملاقات ہوئی اس میں بھی عالمی مبصرین کے مطابق معاملات کشیدہ نہیں تھے، بڑی کمپیریٹیولی جو اگر فیب کی ملاقات کے اگر یہ ملاقات دیکھیں تو بڑے اچھے اس میں گئی ہے رنگ میں۔ تو اگر یہ جنگ امن میں بدلتی ہے تو خطے اور پاکستان کے لیے کتنا سود مند ہوگا؟ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں آخر میں آپ کو میز پر آنا پڑتا ہے، اور جنگیں بعض دفعہ ہوتی بھی اس لیے ہیں کہ آپ کی میز پر یا ٹیبل نیگوسیشن ٹیبل پر بہتر یا ایڈوانٹیجز پوزیشن ہو۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ روس نے جیسا بھی کیا اور یوکرین نے جو بھی کیا، انہوں نے اپنی سٹیک بھی دیکھ لی ہے، اپنی پرفارمنس بھی دیکھ لی ہے، انہوں نے فیوچر بھی جاننا ہے کہ اپنے مستقبل کو کیسے جاننا چاہتے ہیں۔ لاجیکلی اس جنگ نے جب بھی کنکلوڈ ہونا ہے دونوں ملکوں کو میز پر بیٹھنا ہے۔ ایک جو بہت بڑا جو پاکستان کا پوچھ رہی ہے ایڈوانٹیج، وہ ہو سکتا ہے ہمیں آئل کے پوائنٹ آف ویو۔ یہ دیکھیے کہ آئل پر پابندی ہے، امریکہ ناراض ہوتا ہے ان ملکوں سے جو روس سے امپورٹ کرتے ہیں، وہ چائنا سے ناراض اس طرح تو نہیں ہوا، لیکن انڈیا کا دیکھ لے کتنا اس نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بنیادی طور پر امریکی صدر کو اور امریکی حکومت کو ہندوستان کی یہ بات پسند نہیں آ رہی کہ وہ جو فیول یا آئل خریدتے ہیں روس سے۔ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہو جائے گا کہ روس سے پیس ہو جاتا ہے، اور اگر کمفرٹ لیول امریکہ میں روس میں بڑھ جاتا ہے تو پاکستان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے کہ ہمیں بہت اکنامیکل ریٹ پر روس سے تیل بھی مل سکتا ہے، اور ظاہر ہے خطے میں جب امن ہوگا تو روس اس کنٹریبیوشن میں بائی لیٹرل ہمارے ساتھ بھی کولیبوریشن یا اور ریجنل ملکوں سے بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ روس بہت عرصے سے زیادہ یوکرین وار میں ہی انوالو ہے، اور بہت زیادہ کولیبوریشن یا ٹریڈ اس طرح نہیں ہو پا رہا روس کا بھی، تو ڈیفینیٹلی ان کو ایڈوانٹیج بھی ہوگا اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور خاص طور پہ میں نے جیسے کہا کہ آئل ایک بہت بڑا ہمیں ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے، اور اس ریجن میں کیونکہ آئل ایک بہت ہمیں یونی لیٹرل ایک قسم کا ایک خریدنا پڑ رہا ہے ابھی، جو مارکیٹ کے ریٹ ہے، اب کمپٹیشن نہیں ہے۔ جب روس میدان میں آ کے بیچے گا تو یہ آئل اور زیادہ اکنامیکل بھی ہوگا، یا اس کا پرائس اور ڈیفینیٹلی کم ہوگی جب روس بھی بیچے گا۔ ٹھیک، ٹرمپ کی پیس میکنگ یا پیس میکر کے طور پر جو کلیمز ہیں وہ تو سامنے آ رہے ہیں، ان کی کاوشیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے جس طرح سے کہا کہ ہم نے پاک بھارت کشیدگی میں بھی جو انہوں نے رول پلے کیا ان کے اکارڈنگلی، کہ میرے کہنے پہ یہ چیزیں، یہ تنازع بڑھا نہیں، اس کو گھٹا گیا، اور اب روس یوکرائن میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اسرائیل کو شاید لگام دینے میں یا اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے میں کامیاب دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ ابھی اسرائیل نے ریسنٹلی یورپ کو دھمکی دی ہے کہ یورپ حماس اور اسرائیل میں سے ایک کا انتخاب کرے، دوسری جانب غزہ پر مکمل قبضے کا
प्लान भी हमारे सामने आया है। ये मामला अगर यूरोप तक फैल गया तो क्या हम आलमी जंग की जानिब नहीं बढ़ जाएंगे? क्योंकि इस वक्त यूरोप, खासकर अगर हम देखें, फ्रांस और बरतानिया ने भी फ़लस्तीन को लेकर काफ़ी बोल्ड मौक़िफ़ अपनाया है और चंद शराइत के साथ उसको एक्सेप्ट किया है, अलग रियासत की उन्होंने बात की है। जी देखिए, ये आपने लफ्ज़ शायद इस्तेमाल किया, मैं कहूँगा श्योर उन्होंने इज़राइल के मुताबिक किया, उसके जितना इज़राइल के मुतालिक जितनी चीज़ें उस पर उन्होंने नहीं कंट्रोल किया जिस तरह दुनिया एक देखना चाहती है। पूरा यूरोप देखिए इज़राइल की ज़्यादतियों से और जो उसके गासिबाना जो उसकी एक्शंस हैं उसको कंडेम करना शुरू हो गया है। लोग एक्सेप्ट करने की बातें शुरू कर रहे हैं कि हम फ़लस्तीन को एज़ अ स्टेट एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अमेरिका किसी तरह से भी लचक दिखाने को तैयार नहीं है और सबसे बड़ी शय की और जो इज़राइल को शय है या उनके वज़ीर-ए-आज़म को है वो यही वजह है। क्योंकि अमेरिका जो पूरी ऑल आउट सपोर्ट कर रहा है। ये पीस अमन अवार्ड हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग कराने से सिर्फ नहीं होना चाहिए। और मैं अक्सर चैनल्स पर कहता आया हूं कि ये जो पाकिस्तान भारत की जंग बंद कराई थी वो अमेरिकी सदर ने एक सब्सिडरी रोल प्ले किया था। ये इस मुल्क के लोगों ने बंद कराई थी, इस मुल्क की मुसल्लह अफवाज ने और खासतौर पर पाक फ़िज़ाइया ने बंद कराई थी। जितनी हमने हिंदुस्तान के जो जितनी परफॉर्मेंस थी इस मुल्क की, बैक्ड ऑब्वियसली बाय पीपल ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने जंग बंद कराई थी। अगर खुदा ना खास्ता आप विजुलाइज करें सिचुएशन को, जिधर खुदा ना खास्ता हमें हिंदुस्तान को हमारे ऊपर गलबा होता या हमें मार पड़ रही होती, तो अमेरिकन सदर ने कभी नहीं आना था। बिल्कुल। अमेरिकन सदर आए ही तब है जब उन्होंने रियलाइज हुआ कि चाइना का असला पूरी दुनिया में नाम पैदा कर गया है, जब हमने बिल्कुल जब और हमने प्रूफ करके दिखाया। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली। तो अनफॉर्चुनेट है कि जो इजराइल का पार्ट है वो बिल्कुल कंडेम के काबिल है, उन्हें ब्रूटैलिटी का है। अगर अमेरिका ना सपोर्ट करे तो जाहिर है दुनिया का नक्शा बड़े अमन की तरफ बहुत जल्दी चला जाए। और सर दूसरी जानिब अगर हम ईरान का भी देखें तो ईरान ने भी एक बार फिर बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है कि हम अमेरिका के मुतालबात के सामने सर नहीं झुकाएंगे। वहीं कुछ दिन कबल ईरान ने इसराइल से दोबारा जंग शुरू होने का भी इंदिया दिया था। अगर ईरान और इसराइल की जंग शुरू होती है तो ईरान पर होने वाली कशीदगी का असर डेफिनेटली पाकिस्तान पर भी कहीं ना कहीं आता है। आप क्या समझते हैं कि दुनिया इस जंग को दोबारा रुकवा सकेगी या पाकिस्तान इसमें कोई किरदार अदा कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान ने पहले भी रोल अदा किया है और पाकिस्तान को अब भी करते रहना चाहिए कि जंग ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है ये जंग हमारे बॉर्डर तक आना किसी सूरत में हमें ना काबिल कबूल नहीं है, बल्कि हमारे लिए नुकसानदेह भी है। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम ईस्टर्न साइड पर हिंदुस्तान के साथ करें, अफगानिस्तान साइड पर तालिबान से हमारा कंफर्टेबल हुकूमत से नहीं है और ईरान की तरफ भी ऐसी फोर्सेस आकर बैठ जाएं जो पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली ना हो। हमारे नेशनल सोवरेनिटी के हिसाब से ये हमारे पे लाजिम है कि हम ये कोशिश करें कि ये हमारे बॉर्डर महफूज रहें जितने हो सकते हैं। और जाहिर है मैं जैसे कह रहा हूँ कि हमें जंग शुरू होने से पहले ही अपनी कंट्रीब्यूशन हमारी फोर्सेस के जो ताल्लुकात इस वक्त हैं अमेरिका के साथ, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर कनेक्ट कर सकती है तो हमें अपना रोल प्ले करते रहना चाहिए। क्योंकि जब जंग शुरू हो जाती है तो फिर स्टेक एक मुल्क के हाथ में नहीं रहते या एक दो मुल्क जो लड़ रहे होते हैं उनके हाथ में नहीं रहते। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ये डी एस्केलेट जितना जल्दी किया जा सके ताकि मैक्सिमम बॉर्डर्स पाकिस्तान के सिक्योर किए जा सके। बहुत शुक्रिया एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब मौजूद थे।